قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ سمود کے لوگ قدیم زمانے میں خالص عرب نسل کے تھے۔ یہ لوگ انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، قد لمبے اور جسم انتہائی مضبوط تھے۔ وہ بستر پر بیماری کی حالت میں نہیں مرتے تھے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے تھے، آخری ہچکی لیتے تھے اور دنیا سے چلے جاتے تھے۔ وہ بھی قوم عاد کی طرح پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنانے کے ماہر تھے۔ اللہ نے انہیں بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا۔ پتھر کے بنے ہوئے گھروں اور مضبوط جسامت اور خوشحالی نے انہیں غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا۔ تکبر بہت جلد کفر میں بدل جاتا ہے۔ وہ بھی کافر و مشرک اور بت پرست بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اپنے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کریں، اور اچانک وہ دو گروہ بن کر آپس میں لڑنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام عرب کے پیغمبر تھے جن کا دور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد تھا۔ باوجود اس کے کہ لوگ دوسرے معبودوں کی بت پرستی اور پوجا کرتے رہے، حضرت صالح علیہ السلام اور مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے اسلام قبول کیا۔ تاہم قوم کے رہنما اور بڑے سرمایہ دار باطل عقائد پر چلتے رہے اور اپنی روش نہ بدلی۔ ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ محبوب اور مقبول ہے، وہ لوگ جو باطل عقائد کی پیروی کرتے ہیں یا وہ اہل ایمان جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ مزید برآں قوم سمود کو بھی اس وقت حیرت اور تعجب ہوا جب ان میں سے ایک اللہ کا نبی بنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تلاوت کرنے لگا۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ کی نصیحت اس پر ہماری موجودگی میں اترتی ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے اللہ کا نبی بننا ممکن نہیں۔ قوم نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں، تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہذا اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آ، اور معجزے دکھانے کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے پوچھا، تمہیں کیسا معجزہ چاہیے؟ قوم نے کہا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو سامنے چٹان یعنی پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر دو، وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ وہ چٹان پھٹ گئی اور ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہو گئی۔ پھر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اونٹنی کی پیدائش عام معروف طریقے پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی نشانی قرار پائی۔ اونٹنی چلتی ہوئی قوم سمود کے پاس آئی، بچہ جنا اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے اونٹنی کے لیے ایک چشمہ جاری کیا اور چرنے کے لیے سبزہ اگا دیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن اس سبزے میں چرتے پھرتے تھے۔ قوم سمود کے 7 قبیلے تھے، وہ سب اونٹنی کا دودھ آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی بھی ان میں تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، لوگ اس دن اس کا دودھ دھوتے تھے۔ وہ لوگ اگلے دن اونٹنی کا دودھ نہیں نکالتے تھے، اور چشمہ اس دن قبیلے کے جانوروں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک تو اس علاقہ میں پہلے ہی پانی کی قلت تھی، دوسرے یہ قد آور اور بہت بڑے بیل ڈول کی اونٹنی ایک دن میں اتنا پانی پی جاتی تھی جتنا ان کے سارے جانور پیتے تھے۔ کہا گیا کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے پاس ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہذا اس کو آزاد اور کھلا چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرے پھرے۔ اور کنویں سے پانی کا ایک دن اونٹنی کا مقرر کر دیا اور ایک دن باقی سب کا۔ پانی کے لیے ایک دن کے بعد آئے، کیونکہ یہ جب پانی پینے آتی ہے تو اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی ہے اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ سورۃ القمر میں ہے کہ اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔
وہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ اب بھی وہ ایمان لاتے ہیں یا پھر نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اسے تکلیف دی تو یہ تمہاری بربادی ہوگی، یہ تباہی کی نشانی ثابت ہوگی، اور اس کو برے ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آنے والے عذاب میں گھیر لیے جاؤ۔ اصل میں وہ اونٹنی قوم سمود کی سرکشی اور منہ مانگے معجزے کی وجہ سے ان کے لیے آزمائش تھی۔ جب یہ حالت ان پر طویل ہو گئی تو پھر نافرمانی پر ان کے دل آمادہ ہو گئے۔ تو ایک دن صالح کی قوم کے ظالم سرداروں نے اونٹنی کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا اور سازش کی۔ قدار بن سالف کو آمادہ کیا کہ وہ اونٹنی کو قتل کرنے میں پہل کرے اور باقی قوم اس کا ساتھ دے گی، اور سمود کے دو نوجوانوں قدار بن سالف اور مسدہ نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ قدار نے تیر چلایا جبکہ مسدہ نے تلوار سے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اونٹنی کے بچے نے جب یہ دیکھا تو اس نے زوردار چیخ ماری اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ سورۃ القمر میں ہے کہ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر فرمایا، اے بدبخت قوم، آخر کار تم لوگ صبر نہ کر سکے، اب اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے عذاب کا انتظار کرو، 3 روز کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دے گا۔ انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور فرمایا 3 دن تم لوگ خوب کھا پی لو، مگر ظالم قوم نے ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ سورۃ النمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو معلوم بھی نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن کا عذاب اتارا۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، دوسرے دن ان کی رنگت زرد ہو گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے اور دیکھا کہ ان کی بستیاں بالکل تباہ ہو چکی ہیں، ان کا سارا کھانا اور پانی ختم ہو گیا، اور رات کو ایک ہولناک آواز آئی۔ سمود پر عذاب اگلی صبح شروع ہوا، سب کے چہرے پیلے پڑ گئے، اور تیسری رات تک ایک خوفناک شور کے ساتھ جاری رہا جس نے سب کو اپنی حالت میں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود کی بستیاں ایسی لگ رہی تھیں جیسے ان کا کبھی کہیں کوئی وجود ہی نہ تھا، اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر شہر میں شدید زلزلہ آیا، ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، پہاڑ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے اور قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے کہ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا، اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہلاک ہونے والی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سورۃ الاعراف میں ہے کہ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہارے ساتھ بھلائی کی، لیکن افسوس کہ تم بھلائی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ مفسرین کے خیال کے مطابق وہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ کی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے 120 ساتھیوں کے ساتھ نقل مکانی کر گئے، اور یوں آل سمود بھی تاریخ میں قصے اور کہانیوں تک رہ گئی۔ انہوں نے ایک چال چلی، پھر اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی، اور ان کا کیا انجام ہوا۔ ان کی بستیاں ان کی تباہی سے لے کر آج تک موجود ہیں۔
شام کے راستے میں تبوک تک قوم سمود کے آثار باقی ہیں۔